چوتھی آخری کیٹیگری نماز وطر کے حوالے سے وہ ہے نماز وطر ایک رکعت پڑھنا، لیکن صرف جواز کی حد تک ہے. اور یہ بڑا ناانصافی کرتے ہیں خصوصاً سلفی. وہ بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جی 2 رکعت اور آخر میں ایک وطر پڑھ کے پوری طاق ہوگی تو وطر تو ایک ہی ہوا. اور بھائی وہ 2 رکعت وطر میں شامل ہوتا ہے. اب 3 وطر جب آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت ساتھ ملائیں گے تو اس 1 رکعت کو وطر نہیں کہیں گے آپ، وہ پورے 3 وطر بنیں گے. اسی طریقے سے 7 وطر جب پڑھیں گے 2 کر کے تو وہ ایک اس پوری کے لیے پڑھا جا رہا ہے، نہ کہ یہ ایک ہی پڑھا جا رہا ہے. صرف ایک پڑھنا، اکیلا ایک پڑھنا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. جواز ضرور ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ صحیح بخاری میں 2 حدیثیں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ حنفیوں کی بھی بےمانی ہے جو یہ کہتے ہیں ایک نہیں پڑھی جا سکتی، وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں. سلفی پھر دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ کہتے ہیں جی جب ایک پڑھنے ہی ایک ہوتی ہے، وہ ایک اس لیے پڑھی جاتی ہے 2 کو 3 کر دے، 4 کو 5 کر دے، 6 کو 7 کر دے. وہ ایک جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ پچھلے اس کے ساتھ سپورٹنگ ہوتا ہے، نہ کہ ایبسولوٹلی ایک پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اور ایک پڑھنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ میں آپ کو یہ بخاری سے حدیث بتاتا ہوں. خطرناک اس حوالے سے کہ جائز ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. یہ سن لیں آپ حدیث بخاری میں 3764 اور 3765 کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 1 رکعت وطر ہی پڑھتے ہیں. یہ شکایت کی گئی ابن عباس کو. تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ خود فقیہ اور سمجھدار ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے، یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صحابی ہیں، اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں اس کو معیوب کتنا سمجھا صحابہ نے. شکایت کی کہ یہ دیکھیں حضرت معاویہ، یعنی اس کا مطلب کوئی اور پڑھتا ہی نہیں تھا ایک وطر. اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں 1 وطر پڑھتا تھا، ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا، کدے ایک ہی وطر نہیں پڑھا. میں کہا ہوں تو میں پڑھ نہیں 1 وطر، کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 993 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا کر اس پوری کو وطر کر لو. اب اس میں 1 رکعت کا جواز موجود ہے لیکن وہ پوری کو وطر کرنے کے لیے، نہ کہ صرف پڑھو ایک. یہ نہیں اس کا مطلب 2 اینڈ پہ ایک. ابھی بڑی ڈنڈی مارنا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی اس سے تو ایک ہی ثابت ہو رہا ہے. نہیں، حتیٰ کہ الموطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے وطر والے چیپٹر میں روایت لی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز 5 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، 4 پڑھتے تھے وہ فرض اور 1 وطر. اور پھر امام مالک نے لکھا کہ ہم سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ اس مسئلے میں ایگری نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے تو یہی پایا ہے کہ صحابہ کرام تابعین کو 3 رکعت پہ ہی پایا. یہ 1 وطر کو ہم امام مالک 1 وطر پڑھنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے. یعنی میرے پہ فتویٰ نہیں لگانا آپ نے، ہم تو جائز سمجھتے ہیں. اور ہمارے نزدیک دلیل وہ مرفوع حدیث ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں، وہ مضبوط دلیل ہے. سنن ابی داؤد میں 1422، سنن نسائی میں 1711 سے 1714، سنن ابن ماجہ میں 1190 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1265 اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، وطر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان پر. جس کی مرضی ہے 5 پڑھنے کی وہ 5 پڑھ لے، جس کی 3 کی ہے وہ 3 پڑھ لے، جس کی کوئی بہت ہی بیچارہ سست ہے 1 پڑھنی ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، جو سست ہے تو وہ 1 ہی پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اب اس میں امام حنیفہ کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام سنت نہیں ہے، اور یہ 12 سنت موقدہ جتنی بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ تاکیدی ہے کیونکہ اس کی قضا بھی ہے. اور سفر میں بھی پڑھے ہیں جو میں پہلے حوالہ الحمدللہ اس حوالے سے دے چکا ہوں. تو یہ مضبوط دلیل ہے. تو اب ہم نے یہ جو 4 کیٹیگریز ڈسکس کی ہیں یہ ہو گئے 4 میجر کیٹیگریز، اور اب ہر ایک میں 2 طریقے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے. اس کی وجہ سے یہ 8 طریقے پھر بن جائیں گے. اور وہ اس طریقے سے کہ ہر وطر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اور اس کے 2 طریقے ہوں گے. یا تو آپ قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، قرات کرنے کے فوراً بعد ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ لیں، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت پڑھی، اس کے ساتھ ہی آپ پڑھ لیں دعائے قنوت. یہ ایک طریقہ ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے
کہ آپ قرات کرنے کے بعد رفع الیدین کریں، اللہ اکبر کہیں، دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں اور پھر دعائے قنوت پڑھیں، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے، رکوع والا اللہ اکبر پہ ظاہر لادہ سے ہوگا، یہ رفع الیدین ہوا ہے، یہ ہوا ہے دعائے قنوت سے پہلے والا اور دوسرا رکوع سے پہلے والا، جس طرح کہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں۔ حنفی اگر درمیان والا تشہد چھوڑ دیں تو ان کا وطر بالکل صحیح ہے۔ تو یہ دو طریقے ہو گئے، ہر وطر کی آخری رکعت میں یہ دو طریقے ہوں گے، تو 4 کیٹیگریز ملٹی پلائی بائی 2، یہ 8 طریقے اس حوالے سے بن جائیں گے۔